السلام علیکم دوستو، میں اسلم سعید آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل حسم علی اردو کلاسز پر۔ جس بھائی نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے۔ تو دوستو، ہماری جو کلاسیں ہیں وہ برابر اپلوڈ ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہم پچھلی کلاس میں اپنی میں حروف شمسی اور حروف قمری دونوں پڑھ چکے ہیں، اور آج ہمارا نیکسٹ کلاس میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حروف علت۔ حروف علت مصوتی حروف، حروف علت مصوتی حروف کی قسمیں۔ مصوتی حروف کہتے ہیں سور شبد، ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ سور شبد۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حروف علت یا حروف علت یعنی مصوتی حروف کی تقسیم۔ حروف علت، یہ حروف علت ہے، ان کی جو قسمیں ہیں وہ 10 ہیں۔ کتنی ہیں حروف علت کی؟ حروف علت جو حروف علت ہے وہ 3 ہیں، الف واو یا، مگر حروف علت کی جو قسمیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 10۔ حروف علت: الف ممدودہ، نمبر 2 الف مقصورہ، نمبر 3 واو معروف، نمبر 4 واو مجہول، نمبر 5 واو لین، اور نمبر 6 واو معدولہ، نمبر 7 یائے معروف، نمبر 8 یائے مجہول، اور نمبر 9 یائے لین، اور نمبر 10 یائے مخلوط۔ تو حروف علت ہیں، جو حروف علت ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ حروف علت 3 ہیں، الف واو یا، اور ان کو 10 جگہ تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کی جو قسمیں ہیں وہ 10 ہیں۔ حروف علت میں نمبر 1 الف ممدودہ، نمبر 1 الف ممدودہ، نمبر 2 الف مقصورہ، نمبر 3 واو معروف، اور نمبر 4 واو مجہول، نمبر 5 واو لین، نمبر 6 واو معدولہ، نمبر 7 یائے معروف، اور نمبر 8 یائے مجہول، نمبر 9 یائے لین، اور نمبر 10 یائے مخلوط۔ ان کو 10 جگہ تقسیم کیا گیا ہے حروف علت کو۔ حروف علت 3 ہیں، الف واو اور یا۔ دھیان رکھنے کی چیزیں ہیں کہ جو حروف علت ہے ان کی وہ 3 ہیں، حروف علت 3 ہیں، الف واو یا، اور ان کو 10 جگہ تقسیم کیا گیا ہے۔ جو یہاں پہ مندرجہ ذیل ہے، نمبر 1 پڑھتے ہیں الف ممدودہ۔ نمبر 1 پڑھتے ہیں الف ممدودہ، وہ الف جو خوب کھینچ کر پڑھا جائے۔ اس کھینچنے کو ظاہر کرنے کے لیے الف پر مد کی علامت لگی ہوتی ہے یا لگا دی جاتی ہے۔ الف ممدودہ وہ الف جس کی آواز ہے، جو الف ممدودہ وہ الف جس کی جو آواز ہے وہ خوب کھینچ کر پڑھی جائے۔ اس کھینچنے کو ظاہر کرنے کے لیے کیا ہے؟ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس سے یہ مد لگانے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو الف ہے وہ کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس پر کیا ہے؟ الف کے اوپر مد کی علامت لگا دی جاتی ہے، جیسے آم، آم، آپ، آج، آدم۔ تو یہاں پہ جو اگر یہ مد نہیں ہوتا تو آب نہیں اب ہوتا، کیا ہوتا؟ اب۔ تو یہ جو مد کی علامت ہے یہی اس کو ظاہر کر رہی ہے، آواز کھینچنے کو کیا کر رہی ہے؟ ظاہر کر رہی ہے۔ تو الف ممدودہ، نمبر 1 الف ممدودہ وہ الف جو خوب کھینچ کر پڑھا جائے۔ کیا؟ وہ الف جو خوب کھینچ کر پڑھا جائے۔ اس کھینچنے کو ظاہر کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ ظاہر کرنے کے لیے الف پر کیا لگا دیتے ہیں؟ الف پر مد کی علامت۔ کس کی علامت؟ مد کی علامت بنا دی جاتی ہے، مد کی علامت بنا دی جاتی ہے۔ اس کو مد بولتے ہیں۔ جو یہ اس طرح ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مد۔ اس کو مد بولتے ہیں، اس کو مد بولتے ہیں۔ جیسے آب، کیا ہے؟ آب، الف مد آ، الف مد آ اور با، آب۔ اسی طرح آم، آپ، آج اور آدم وغیرہ۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے، تو وہ الف جس کے اوپر مد ہو وہ الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ الف ممدودہ۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 2 الف مقصورہ۔ الف مقصورہ ایسے الفاظ جن کے آخر میں یا آتی ہے، ایسے الفاظ جن کے آخر میں کیا آتی ہے؟ یا آتی ہے، اور جس پر الف لگا
دیتے ہیں، جو یا آتی ہے اس کے اوپر کیا لگا دیتے ہیں؟ الف لگا دیتے ہیں، تو اس کی جو آواز ہے وہ یا کی نہ رہ کے بلکہ الف کی آتی ہے، جیسے عیسیٰ، موسیٰ، لیلا وغیرہ۔ الف مقصورہ ایسے الف یا ایسے الفاظ جن کے آخر میں یا آئے، کیا ہے؟ یا، جن کے آخر میں ایسے الفاظ جن کے آخر میں کیا آتی ہے؟ یا آتی ہے، اور جس پر جو یا ہے اس کے اوپر کیا، جس پر الف لگا دیتے ہیں، کیا لگا دیتے ہیں؟ الف، جس پر کیا لگا دیتے ہیں؟ الف لگا دیتے ہیں، تو اس الف کی جو آواز ہے، الف کی آواز، جو اس یا کی آواز ہے، جو یا کی آواز ہے وہ کس میں بدل جاتی ہے؟ الف، الف سے بدل جاتی ہے، جیسے عیسیٰ، عیسیٰ الف لگایا اوپر، نہیں تو عیسی ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ عیسی، تو الف لگا دو تو عیسیٰ، جیسے عیسیٰ، موسیٰ اور لیلا وغیرہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ الف ممدودہ وہ الف جس کے اوپر مد کی علامت ہو، وہ الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح الف مقصورہ وہ ایسے الفاظ جن کے آخر میں یا آتی ہو، جن کے آخر میں، شروع بیچ میں نہیں نہ شروع میں، جن کے آخر میں کیا آتی ہے؟ یا آتی ہے، اور اس کے اوپر الف لگا دینے سے جو یا کی جو آواز ہے وہ الف سے بدل جاتی ہے، جیسے عیسیٰ، موسیٰ، لیلا وغیرہ۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3 واو معروف۔ نمبر 3 کیا ہے؟ واو معروف، یعنی اس سے پہلے واو سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے، جو واو ہے اس کے پہلے والے حرف پر کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے، تو خوب کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الف واو پیش او، تو یہاں پہ الف کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، تو جو آواز ہے وہ کھینچ کر پڑھی جائے گی، او کی آواز نکلے گی یہاں سے۔ واو معروف یعنی وہ واو جس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اور اس کی جو آواز ہے وہ خوب کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، تو اسی لیے واو کی جو آواز بھی خوب کھینچ کر پڑھی جائے گی، جیسے وجود، تو جی میں جو اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ پیش لگا ہوا ہے، کیا لگا ہوا ہے؟ پیش، وجود، یہاں پہ پیش ہے، یا جیسے خوب، اسی طرح مورت، منہ کے اوپر پیش ہے، اسی طرح سورت، واو سے پہلے سواد ہے، سواد کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے وغیرہ۔ اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ الٹا پیش، الٹا پیش بھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ الٹا پیش بھی ہوتی ہے، اگر کسی کے اوپر الٹا پیش لگا آ گیا تو اس کی آواز بھی خوب کھینچ کر پڑھی جائے گی۔ یعنی نمبر 3 واو معروف، یعنی وہ واو جس سے پہلے والے حرف پر کیا لگا؟ پیش لگا ہوتا ہے، کیا لگا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے، اور خوب کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، خوب کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس سے واو کی جو آواز ہے، واو کی جو آواز بھی خوب کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ جیسے وجود، اس طرح وجود، خوب، مورت، صورت وغیرہ۔ اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ الٹا پیش ہوتی ہے۔ اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ الٹا پیش۔ الف پہلے والے حرف پر پیش ہوتا ہے تو بھی آواز کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، اگر کسی کے اوپر الٹا پیش ہے، جیسے واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس واو کی آواز بھی خوب کھینچ کر پڑھی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں نمبر 3، نمبر 4 کیا ہے؟ واو مجہول۔ نمبر 4 واو مجہول۔ واو مجہول یعنی اس کی جو آواز ہے وہ آواز جس کی آواز کیا ہے؟ کم کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ جو واو مجہول ہے اس کی جو آواز ہے وہ کیا؟ کم کھینچ کر پڑھی جائے گی، اگر زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے تو وہ واو معروف ہے، اگر کم کھینچ کر پڑھیں گے تو واو مجہول ہے۔ اس کی آواز ہے جیسے شور، سونا وغیرہ۔ واو مجہول اس کی جو آواز ہے کم کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ واو معروف وہ واو جس کی آواز کم کھینچ کر پڑھی جائے، جیسے شور، سونا وغیرہ۔ آگے چلتے ہیں نمبر 5 واؤلین۔ نمبر 5 کیا ہے؟ واؤلین۔ واؤلین کیا ہے؟ وہ واو اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ واو سے پہلے والے حرف پر کیا ہوتا ہے؟ زبر، وہ واؤلین ہے۔ واؤلین وہ واو جس سے پہلے والے حرف پر کیا ہوتا ہے؟ زبر ہو، اور اس لیے اس کی آواز جو نسبتاً چوڑی پڑی جاتی ہے، چوڑی ہو جاتی ہے، جیسے قول، چوسر، عورت وغیرہ۔ نمبر 5 واؤلین یعنی اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہوتا ہے؟ زبر، اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے،
اور اس لیے اس کی جو آواز ہے وہ نسبتاً چوڑی ہو جاتی ہے. الف واو جبر او، الف اوپر جبر ہے تو واو الف سے پہلے اگر جبر ہے کسی حرف پر، الف سے پہلے یہاں پر واو سے پہلے یہاں پر الف پر جبر ہے تو اس کی جو او تو یہ آواز کیا ہے؟ نسبتاً چوڑی ہے. اسی طرح کول کول کیا ہے؟ کول. تو واو سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. واو سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے. تو یہ کیا ہے؟ واو لین. وہ لائن یہ وہ واو جس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس لیے اس کی آواز ہے وہ نسبتاً چوڑی ہو جاتی ہے. جیسے قول، چوسر، عورت وغیرہ. بات سمجھ میں آئی؟ ہم یہاں پہ پڑھ چکے ہیں الف ممدودہ، الف مقصورہ، واو معروف، واو مجہول. آگے چلتے ہیں نمبر 5 واو لین بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی واو ایسے واو جس کے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس کی جو آواز ہے وہ نسبتاً چوڑی ہو جاتی ہے. آگے چلتے نمبر 6 واو معدولہ. واو معدولہ اس میں واو لکھا جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ جو واو معدولہ ہے اس میں واو لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا. اس میں کیا ہے؟ واو لکھا تو جاتا ہے مگر کیا ہے؟ پڑھا نہیں جاتا ہے. اور یہ صرف کھا کے بعد ہی آتا ہے. کس کے بعد آتا ہے؟ یہ واو ہے جو وہ کھا کے بعد ہی آتا ہے. واو معدولہ وہ واو یعنی اس میں واو لکھا تو جاتا ہے. واو معدولہ کیا ہے کہ اس میں واو لکھا تو جاتا ہے مگر کیا ہے؟ پڑھا نہیں جاتا. لکھا تو جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا. یہ صرف کھا کے کیا ہے؟ کس کے؟ کھا کے بعد ہی آتا ہے. کس کے بعد آتا ہے؟ کھا کے بعد ہی آتا ہے. جیسے درخواست، درخواست تو یہاں پہ واو پڑھا نہیں جائے گا. کھا کے بعد میں واو ہے درخواست. ادھر خوش کیا ہے؟ خوش. اس میں خالی واو نہیں پڑھا جا رہا ہے، جو خو کے اوپر پیش کی آواز آ رہی ہے خوش. اسی طرح خوشامد وغیرہ. جیسے درخواست، خوش یا خوش، خوشامد وغیرہ. بات سمجھ میں آئی؟ واو معدولہ یعنی وہ واو جو لکھا تو جائے مگر پڑھا نہ جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ واو معدولہ ہوتا ہے. اور اس کی جو یہ صرف خا کے بعد والے حرفوں پر ہی. نمبر 6 واو معدولہ یعنی کہ اس میں واو لکھا تو جاتا ہے. واو معدولہ میں کیا ہوتا ہے؟ واو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. واو لکھا تو جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا. یہ صرف کھا کے بعد ہی آتا ہے. یہ واو ہے جو وہ کس کے بعد آتا ہے؟ کھا کے بعد ہی آتا ہے. جیسے درخواست، خوش، خوشامد وغیرہ. یعنی کہ اس میں یہ کیا ہے؟ واو معدولہ ہے. اس میں کیا ہے؟ واو لکھا تو جائے گا. واو معدولہ میں واو لکھا تو جائے گا لیکن کیا ہے؟ پڑھا نہیں جائے گا. پڑھا نہیں جائے گا. یہ صرف کھا کے بعد ہی آتا ہے. جیسے درخواست، خوشامد، خوش وغیرہ. آگے چلتے ہیں نمبر 7. نمبر 7 کیا ہے؟ نمبر 7 واو معروف. یا معروف کیا ہے؟ یا معروف. یا معروف اس کی جو علامت ہے کھڑا زیر کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ کھڑا زیر کی ہوتی ہے. یا معروف وہ یعنی کہ جس کی آواز کیا ہے؟ جس کی جو علامت کیا ہے؟ اس کی کھڑا زیر کی. یا کی علامت کیا ہے؟ کھڑا زیر کی ہے. اس کی جو آواز ہے وہ زیادہ کھینچ کر نکلتی ہے. یا معروف یعنی وہ یعنی اس کی جو علامت ہے وہ کھڑا زیر کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ کھڑا زیر کی ہوتی ہے. اسی لیے جو اس کی آواز ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ کھینچ کر پڑھی جاتی ہے. جیسے گیت کیا ہے؟ گیت کیا ہے؟ گیت. یہاں پہ کھڑا زیر کی علامت ہے گیت. اسی طرح جیت، کیل، میل وغیرہ. بات سمجھ میں آئی؟ یا معروف اس کی علامت کھڑا زیر کی ہوتی ہے اور اس کی جو آواز ہے وہ زیادہ کھینچ کر پڑھی جاتی ہے. جیسے گیت، جیت، کیل، میل وغیرہ. آگے نمبر 8. نمبر 8 یا مجہول. نمبر 8 کیا ہے؟ یا مجہول یعنی اس کی جو آواز ہے وہ کم کھینچ کر نکلتی ہے. جو یا مجہول ہے اس کی آواز ہے جو یا معروف کی نسبت کیا ہے؟ کم کھینچ کر نکلتی ہے، کم کھینچ کر پڑھی جاتی ہے. یا مجہول یعنی اس کی جو آواز ہے کم کھینچ کر نکلتی ہے. جیسے پے، جیسے پے، کھیل، میل وغیرہ. جیسے پے، کھیل اور کیا ہے؟ میل وغیرہ. یا مجہول ہے وہ اس کی جو آواز ہے وہ یا معروف کی نسبت کم کھینچ کر پڑھی جاتی ہے. آج نمبر 9. نمبر 9 کیا ہے؟ نمبر 9 ہے یا لین. یا لین یعنی اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے. جو یا لین ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟
اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے. اور جو یا لین ہے وہ یا مجہول کی نسبتاً چوڑی ہوتی ہے. جو آواز کیسی ہوتی ہے وہ یا مجہول کے نسبتاً چوڑی ہوتی ہے. یا لین اس سے پہلے حرف پر کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے. یا لین سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے اور اس کی آواز یا مجہول کے مقابلے میں زیادہ چوڑی اور پھیلی ہوتی ہے. جیسے قید، میلا، تھیلا، فیصلہ وغیرہ. یہاں پہ یہ یا ہے، اس کے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے. قید، میلا، تھیلا، فیصلہ وغیرہ. بات سمجھ میں آئی کہ جو نمبر 9 یا لین ہے، یا لین اس سے پہلے حرف پر کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے. اس سے پہلے جو یا ہے اس سے پہلے حرف پر کیا ہوگا؟ زبر ہوگا. اور اس کی جو آواز ہے وہ یا مجہول کی کے مقابلے زیادہ چوڑی اور کیا ہوتی ہے؟ پھیلی ہوتی ہے. جیسے قید، میلا، تھیلا اور فیصلہ وغیرہ. آگے چلتے ہیں نمبر 10. نمبر 10 یا مخلوط. نمبر 10 یا مخلوط وہ یا جو لکھنے میں تو آئے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی. پڑھنے میں کیا ہوتا ہے کہ پڑھنے میں وہ اپنے سے پہلے والے حرف میں مل جاتی ہے. یا مخلوط وہ یا جو لکھنے میں تو آتی ہے. یا مخلوط وہ یا جو لکھنے میں تو آتی ہے لیکن اپنے سے پہلے حرف میں کیا ہو جاتی ہے؟ مل جاتی ہے. اپنے سے پہلے والے حرف میں کیا ہو جاتی ہے؟ مل جاتی ہے. اس کا جو تلفظ ہے واضح نہیں ہوتا. اس کا جو تلفظ ہے وہ کیا نہیں ہوتا؟ واضح نہیں ہوتا. اس کا تلفظ صاف ستھرا نہیں نکلتا، واضح نہیں ہوتا. جیسے پیار، خیال اور کیا وغیرہ. تو یہ جو یا ہے وہ اپنے سے پہلے والے حرف میں کیا ہوتا ہے؟ پیار، خیال اور کیا وغیرہ. تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری کلاس؟ امید ہے کہ کلاس اچھی لگی ہوگی. اور اس کلاس میں ہم حروف علت کو کمپلیٹ کر چکے ہیں. حروف علت مصوتی حروف یعنی کہ سور شبد کو ہم پڑھ چکے ہیں. اور نیکسٹ کلاس میں ہم حروف مصمتی پڑھیں گے یعنی کہ وینجن شبد. تو دوستو جو ہماری کلاس ہے وہ آپ کو کیسی لگی؟ تو جیسی بھی لگی ہو تو ہمارے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں. اور آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ کلاس میں اور اس سے بہتر گرامر لے کر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.